درس قرآن تفسیر تبیان القرآن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ زینت سے مراد وہی ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ یہ زینت ظاہر کرنے کی اجازت صرف ان 12 لوگوں کے سامنے ہے جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، ان کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے مگر اپنے شوہروں پر۔ اب یہاں سے ان 12 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے سامنے عورت اپنی زینت کے ساتھ آزادی سے رہ سکتی ہے، جن میں سب سے پہلا شوہر ہے، اور صرف شوہر ایسا شخص ہے جس سے بیوی کے کسی عضو کا اور اس کا بیوی سے کسی کا عزم کا پردہ نہیں ہے، لیکن ان کو بھی خاص عزم کو بلا ضرورت دیکھنا خلاف اولا ہے۔ یا اپنے باپ پر، اس میں دادا، پردادا، نانا، پرنانا سب شامل ہیں، اور جمہور علماء کے نزدیک چچا اور ماموں بھی شامل ہیں۔ یا اپنے شوہروں کے باپ پر، اس میں بھی دادا، پردادا سب شامل ہیں۔ یا اپنے بیٹوں پر، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، یعنی شوہر کے وہ لڑکے جو اس کی دوسری بیوی سے ہوں۔ یا اپنے بھائیوں پر، بھائی میں سگے اور باپ شریک، ماں شریک، سوتیلے بھائی سب شامل ہیں، لیکن ماموں، خالہ، چچا اور پھوپھی کے لڑکے جو عرف میں بھائی سمجھے جاتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، وہ سب غیر محرم ہیں اور ان سے پردہ ضروری ہے۔ یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر۔ بھائی بہنوں کے بیٹوں سے مراد وہی تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہیں، دوسرے خلیرے، چچیرے وغیرہ بہنوں کی اولاد اس میں شامل نہیں ہیں، ان سب سے پردہ لازم اور ضروری ہے۔ یا اپنی ہم مذہب عورتوں پر، اکثر سلف کے نزدیک اس سے مسلمان عورتیں مراد ہیں، کافر اور مشرک عورتوں سے پردہ واجب ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مسلمان اور کافر سب عورتیں مراد ہیں کہ کسی سے بھی پردہ نہیں، بشرطے کہ وہ نیک چلن ہوں، اور اگر نیک چلن نہ ہوں تو ایسی مسلمان عورتوں سے بھی پردہ واجب ہے۔ یا اپنے مملوکوں پر، مملوک میں غلام اور لونڈیاں دونوں داخل ہیں، لیکن احناف اور دوسرے ائمہ کے نزدیک اس سے صرف لونڈیاں مراد ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اور بعض حضرات کے نزدیک اس میں غلام بھی داخل ہے،
یعنی کوئی عورت اپنے غلام کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے، مگر عبداللہ ابن مسعود، حسن بصری، ابن سیرین اور سعید بن مسیب کے نزدیک غلام سے پردہ واجب ہے، یا ان مردوں پر جو طفیلی ہوں اور ان کو عورتوں کی طرف ذرا توجہ نہ ہو، یعنی ایسے بدحواس پاگل قسم کے بالکل کم عقل جن کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور نہ وہ عورتوں کی معاملات کی کچھ سمجھ رکھتے ہوں، بس کھانے پینے کے لیے خدمتگاری کے طور پر گھروں میں پڑے رہتے ہوں، اس میں نامرد اور بہت بوڑھا شامل نہیں ہے، ان سے پردہ واجب ہے، کیونکہ اگرچہ وہ ناکارہ ہوتے ہیں لیکن چونکہ عورتوں کے معاملات کو سمجھتے ہیں، اس لیے دوسروں سے ان کے حسن وغیرہ کی تعریف کر کے فتنے کا سبب بن سکتے ہیں، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کی پردہ کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے ہیں، یعنی ایسے نابالغ لڑکے جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے ہیں اور جو عورتوں کی باتوں سے بالکل بے خبر ہوں، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اور جو لڑکا ایسی باتوں سے دلچسپی لیتا ہو اس سے پردہ واجب ہے۔ اور اب تو ٹی وی وغیرہ بے حیائی کے بہت سے اسباب نے بہت کم عمر لڑکوں کے اندر یہ جنسی احساسات جگا دیے ہیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور عورتیں اپنے پیر زور سے نہ رکھیں کہ ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، یعنی عورتیں ایسی چال نہ چلیں کہ جس سے زیور کے جھنکار نکلیں اور مرد اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی وجہ سے بہت سے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب زیور کی آواز سنانا غیر محرم کو ناجائز ہے تو خود عورت کی آواز سنانا اس سے بھی سخت ہے، اور پھر جب آواز پردہ کی چیز ہے تو خود شکل و صورت کس قدر پردہ کی چیز ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے وہ بدکار ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے ایمان والو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی ان احکام کی تعمیل میں جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان سے توبہ کرو، اور آئندہ کے لیے ہر مرد عورت اپنے تمام حرکات و سکنات اور چال چلن کو حکم الہی کے تابع رکھے کہ اس کے بغیر دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ فلاح تو نماز، روزہ وغیرہ عبادات کی پابندی کے ساتھ ان معاشرتی احکام کی مکمل پابندی پر موقوف ہے۔ یہ ہیں قرآن مجید کے وہ احکام جو مسلمان عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں، مگر آج مسلمان ہی وہ ان احکام میں سے ایک ایک کی مخالفت کر کے اپنے گمان میں ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا اور عقبہ کا وبال مول لے رہا ہے۔ صدق اللہ